اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے حضرت امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، یاجوج ماجوج کا فتنہ، دجال کا فتنہ اور پھر قیامت تک کی صورتحال۔ آج ہم اس پورے دور کو جانیں گے جو کہ قیامت سے پہلے برپا ہوگا۔ یہ وہ حالات ہوں گے کہ جب دنیا پہ کفر ہوگا، جب دنیا پہ ہر طرف بے ایمانی ہی بے ایمانی ہوگی، ہر طرف قتل و غارت ہوگی، قیامت کا نزدیکی دور ہوگا۔ اور اس میں ہم آج جانیں گے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا، کہاں پہ ہوگا، پھر ان کی سٹرگل کے بارے میں پورا جانیں گے، پھر اس کے بعد دجال کے فتنے کے بارے میں جانیں گے کہ دجال کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، کیا کیا شرارتیں کرے گا اور کس طرح سے لوگوں کو ورگلائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا، ان کی آمد کیسے ہوگی، اور پھر جو ہے وہ اس دجالی فتنے سے کیسے نپٹیں گے اور کیسے اس دجال کو لقمہ اجل تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کا جو کردار ہے اس کو ہم جانیں گے کہ وہ کیسے اور کہاں سے آئیں گے، وہ کیا کیا کریں گے اور کیسی کیسی بیماریاں پھیلیں گی۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ وہ کون سا ایک جانور قیامت سے پہلے نمودار ہوگا اور وہ کیسا ہوگا اور وہ کیا کرے گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے وہ جو ایک دھواں سا اٹھے گا، آگ نکلے گی، اس کے بارے میں جانیں گے۔ سور پھونکنے کا بھی اسی میں ذکر ہے اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جانے کا۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں حضرت امام مہدی کے ظہور کا۔ حضرت امام مہدی کا اسم گرامی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور ان کا تعلق حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوگا، مطلب کہ حضرت بی بی فاطمہ کی نسل میں سے یہ ہوں گے۔ شام کے ابدال اور عراق کے ابدال آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، اور آپ کا جو عمر ہے اس وقت 40 سال ہوگی جب آپ کو یہ لوگ ڈھونڈ نکالیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ حالانکہ آپ بیعت کے حق میں نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی جتنے بھی ابدال ہوں گے شام کے علاقے سے، یمن کے علاقے سے، یا پھر باقی کچھ علاقوں سے جو لوگ آئیں گے وہ آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو اس پر راضی کریں گے کہ آپ ان کی بیعت لے لیں اور اس کفر کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ان کی سربراہی میں کفر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آپ کی فوج جو ہے اس میں زیادہ تر لوگ عرب اور یمن کے لوگ ہوں گے اور کثرت سے اس لشکر میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ افواج اسلام کی خبر سن کر نصارہ بھی ممالک کے روم وغیرہ سے لشکر جرار لے کر شام میں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جب کافر لوگ دیکھیں گے، نصارہ والے لوگ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا ہے، تو وہ بھی روم سے، یورپ سے یا کفار ممالک سے ایک لشکر اکٹھا کریں گے اور شام کی طرف سفر کریں گے، اور وہاں پہ یہ سارے اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لشکر کفار میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ کافروں کا جو لشکر ہوگا اس کے 80 گروہ ہوں گے، 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے تقریباً 12,000 لوگ ہوں گے۔ دمشق کے نواح میں لشکر کفار سے مقابلہ کیا جائے گا۔ شام کا علاقہ دمشق، اس کے نواح میں یا حلب کے پاس
حضرت امام مہدی کا لشکر اور کفار کا لشکر آمنے سامنے ہوں گے۔ جب ان کی آپس میں لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا کہ امام مہدی کے لشکر میں سے 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے جو کہ کفر کی موت مریں گے، ان میں سے باقی جو بچیں گے ان میں سے پھر 1/3 حصہ شہید ہو جائیں گے، اور باقی جو 1/3 حصہ بچے گا وہ اس جنگ میں فتح حاصل کریں گے۔ اس کے بعد امام موصوف نظم و نسق میں مشغول ہوں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ پھر ایک سخت لڑائی کے بعد قسطنطنیہ بھی فتح ہو جائے گا۔ جب یہ لڑائی ہوگی دمشق والی تو اس کے بعد امام مہدی دنیا میں امن ایمان اور ہر طرف انصاف کا بول بالا کر دیں گے اور دنیا بہت خوشحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ایک ٹائم آئے گا جب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور قسطنطنیہ کا علاقہ بھی امام مہدی فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ دنیا چلتی رہے گی، نظام چلنے شروع ہو جائیں گے، دجال لائن اس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ آئے گا، کیا ہوگا کہ جب اہل اسلام غنائم قسطنطنیہ تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان آواز دے گا، مطلب کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو اس کے بعد جو مال غنیمت ہے وہ جب لوگ اکٹھا کر رہے ہوں گے تو ایک شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں آ گیا ہے، دجال جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے گا تو جنگ عظیم سے 7ویں سال شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ سے دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کے ظہور سے پہلے 2 سال قحط رہے گا، تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہو جائے گا۔ دجال کا جو ہے ظہور کہاں پہ ہوگا؟ عراق اور شام کے درمیانی علاقے میں، مطلب کہ درمیان میں جو کوئی بارڈر ہے وہاں پہ اس کا ظہور ہوگا۔ دجال کا حلیہ کیا ہوگا؟ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، ایک نہیں ہوگی۔ اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا جو کہ واضح طور پر پڑھا جائے گا۔ وہ ایک بڑے سے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، صرف اسے اہل ایمان کاتب ہی پڑھ سکیں گے۔ وہ روئے زمین پر پھرے گا اور لوگوں کو اپنی الوہیت کی دعوت دے گا، اور وہ اسی غرض کے لیے اپنے سرایا، اپنے کارندوں کو مختلف اطراف میں بھیجے گا۔ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا، اس کے ساتھ نہریں ہوں گی، اس کے ساتھ خزانے ہوں گے۔ وہ جو کہے گا وہ ہو جایا کرے گا۔ وہ لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں آپ کے والدین کو آپ سے ملا سکتا ہوں، تو وہ شیطان کو حکم دے گا کہ جا زمین میں سے اس کے والد کی شکل اختیار کر کے آ جا، تو لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ وہ زمین سے کہے گا کہ اناج اگا، تو زمین میں سے اناج اگائے گا۔ وہ خزانوں کے خزانے جو ہے وہ نکال سکے گا، وہ بارش ڈال سکے گا، وہ اس کے پاس نہریں ہوں گی، اس کے پاس دریا ہوں گے، وہ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے ہاتھ میں دوزخ بھی ہوگی۔ لیکن کیا ہوگا؟ اس کی جو جنت ہوگی وہی در حقیقت دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہی در حقیقت جنت ہوگی۔ تو اس لیے جو اہل ایمان ہیں وہ تو سنبھل جائیں گے، وہ تو سمجھ جائیں گے، بشرطے کہ ان کو بتایا گیا ہو پہلے سے ان کے والدین کی طرف سے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے نزدیک کا دور جو ہے اس میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو خاص کر دجال کے فتنے کے بارے میں ضرور بتائیں، کیونکہ دجال سے زیادہ متاثر ہونے والی عورتیں ہی ہوں گی، کیونکہ عورتیں جلد ہی فریب اور مکر میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ہمیشہ دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا کریں۔ دجال مختلف مقامات پر جائے گا، جیسے شام سے اصفہان میں پہنچے گا، وہاں سے 70,000 یہودی اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ پھر پھرتا پھراتا یمن پہنچ جائے گا، وہاں سے مکہ میں داخل ہوگا، لیکن مکہ میں
فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے داخلہ نہیں کر سکے گا، وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہ مدینے کا رخ کرے گا۔ مدینے کے بھی 7 دروازے ہوں گے اور 7 دروازوں پر پہرے دار فرشتے ہوں گے جو کہ اس کو اندر آنے سے روک دیں گے، اور وہ اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتا کرتا شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد قبل اس کے کہ دجال دمشق میں پہنچے گا، امام مہدی وہاں پہنچ کر جنگ کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ مدینہ سے ناکام ہو کر جب دجال دمشق کی طرف روانہ ہوگا تو آلریڈی وہاں پہ امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ اس سے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی اسنا میں اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے ایک مینارے پر، مسجد کا ایک مینار ہوگا، وہاں پر اتریں گے۔ زرد رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہوگا اور نہایت نورانی شکل میں ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر لشکر اسلام اور دجال پر حملہ کریں گے۔ اتنا زیادہ مارکا ہوگا کہ اس وقت دم عیسیٰ کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہاں تک آپ کا سانس بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک وہ سانس پہنچے گا ہلاک ہوتا جائے گا اور دجال بھاگ جائے گا۔ جب دجال دیکھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جہاں جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس بھی پہنچ رہا ہے اور تمام کفار مرنا شروع ہو گئے ہیں، تو دجال آگے لگ کر بھاگ جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک علاقہ ہے فلسطین کا، ایک علاقہ ہے لد بیت المقدس کے پاس، وہاں پہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور نیزہ اس کے سینے میں گونپ دیں گے اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کے بعد لشکر دجال میں جو یہودیوں کے ساتھی ہوں گے، جو دجال کے جو ساتھی ہوں گے یہودی ہوں گے، ان کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کی بہت بڑی لڑائی ہوگی، اور اتنی لڑائی ہوگی اور اتنی کامیابی ہوگی مسلمانوں کو کہ یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی ہوگا تو پتھر بھی آواز دے گا، گواہی دے گا کہ اے مسلمان ادھر آ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت گواہی دے گا کہ اے مسلمان ادھر آ، اس کو، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اور اس کو قتل کر۔ زمین پر دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا۔ کتنے دن؟ 40 دن تک رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا اور باقی معمول کے دن ہوں گے۔ مطلب کہ وہ اتنے بڑے بڑے دن ہوں گے کہ وہ سالوں، مہینوں اور ہفتوں میں ہوں گے۔ دجال کے فتنہ کے رفع ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اصلاحات میں مشغول ہوں گے، دنیا کے قانون بنانے میں، دنیا کے معاملات حل کرنے میں مشغول ہوں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور کفار سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، سوائے قبول اسلام اور قتل کے دوسرا حکم نہیں ہوگا، سب کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی کی خلافت 7 سے 9 سال کی ہوگی، اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازہ کی نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد لوگ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجیں گے کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجنے والا ہوں جو اتنی طاقتور ہے کہ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اپنا ساز و سامان لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کوہ طور پر جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ یوج ماجوج جو ہے، یہ لوگ یافت بن نوح کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا ملک قطب شمالی کی طرف ہفتے اقلیم سے باہر بتایا جاتا ہے۔ اس کے جانب شمال میں سمندر ہے جو سال بھر منجمد رہتا ہے۔ مشرق اور مغرب میں دیواروں کی مثل 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان کی ایک گھاٹی سے نکل کر وہ اس طرف کے لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔
सिकंदर जुल्करनैन ने इनको एक आहनी दीवार के जरिए से बंद कर दिया था, जिसकी बुलंदी इन दोनों पहाड़ों की चोटी तक पहुंची है और मोटाई 60 गज है। वो दिन भर इस दीवार को चाटते हैं और कमजोर करते हैं, और जो ही रात को सोते हैं सुबह तक वो दीवार दोबारा उसी तरह हो जाती है। ये अल्लाह के हुक्म से क्या होगा कि उस दिन वो दीवार टूट जाएगी और ये टिड्डी दिल की तरह हर तरफ फैल जाएंगे और बेदरेग कत्लो गारत करना शुरू कर देंगे। इनकी कसरत का ये हाल होगा कि इनकी पहली जमात बहराए तिब्रिया में, जो 10 मील लंबा है, पहुंचेगी तो इसका तमाम पानी पी जाएगी और देखकर कहेगी कि यहां कभी पानी था। फिर वो कत्लो गारत करते हुए कुदस के पहाड़ खमर में पहुंचेंगे तो कहेंगे कि हमने जमीन वालों का तो सफाया कर दिया, चलो आसमान वालों को भी मार डालते हैं। फिर वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जिनको अल्लाह ताला खून आलूद करके वापस लुटा देगा। वो देखकर खुश होंगे कि अब तो हमारे सिवा कोई भी नहीं, अब हम ही हैं। बस महसूरीन दुआ करेंगे। महसूरीन वो जो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, वो दुआ करेंगे। इस पर अल्लाह ताला इनकी मर्ज़े नफफ भेजेगा। ये एक दाना होता है जो ऊंट और भेड़ बकरी की गर्दनों में निकलता है और ताउन की तरह हलाक कर देता है। इस मर्ज में याजूज माजूज यक बारगी हलाक हो जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके असहाब मैदान की तरफ आएंगे और जमीन में एक बालिश भर जगह ऐसी नहीं पाएंगे जो इनकी चर्बी और गंदगी से पुर ना हो। फिर आप असहाब के साथ मिलकर अल्लाह के हाथ दुआ करेंगे तो ऐसे परिंदे भेजेंगे अल्लाह पाक, ऐसे परिंदे आएंगे कि जिनकी गर्दनें शुतुरमुर्ग की तरह लंबी होंगी। वो परिंदे इनकी लाशों को उठाएंगे और जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां पर फेंकते जाएंगे। फिर अल्लाह ताला एक आलमगीर बारिश भेजेगा जिससे जमीन बिल्कुल साफ हो जाएगी और इस बारिश की बरकत से जमीन की पैदावार में बड़ी तरक्की होगी। यहां तक कि एक अनार एक जमात के लिए काफी होगा। हैवानात का दूध इस कसरत से होगा कि एक ऊंटनी का दूध एक कबीले के लिए काफी होगा और एक बकरी का दूध एक कुंबे के लिए काफी होगा। कौम याजूज और माजूज की कमाने, उनकी तरकश और तीर मोमनों के लिए 7 साल ईंधन का काम देंगे। इतना उनकी तीर कमान और इतना वो सामान होगा कि मोमिनीन 7 साल तक उनको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 साल तक रहेंगे। आपका निकाह भी होगा और औलाद भी पैदा होगी। फिर आप इंतकाल फरमाएंगे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर में दफन होंगे। इसके बाद एक बड़ा सा धुआं आसमान से नमूदार होगा जो 40 रोज रहेगा। इससे मुसलमान ज़काम में मुब्तला हो जाएंगे और काफिरों और मुनाफिकों पर बेहोशी तारी हो जाएगी। बाज 1 दिन, बाज 2 दिन और बाज 3 दिन के बाद होश में आएंगे। इसके बाद जुल्हज के महीने में योम नहर के बाद रात की इस कदर लंबी हो जाएगी कि लोग परेशान हो जाएंगे, बच्चे रोना शुरू कर देंगे, जानवर चारे के लिए तरसना शुरू हो जाएंगे, यहां तक कि लोग बेचैनी की वजह से आहो अजारी करने शुरू कर देंगे और तोबा तोबा पुकारेंगे। आखिर 3-4 रात की मकदार इस रात के दराज होने के बाद इस तराब की हालत में सूरज मगरब से ग्रहण की मानिंद थोड़ी सी रोशनी के साथ निकलेगा और इसके बाद तोबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और इस दिन सूरज इतना बुलंद होकर गरूब होगा जितना कि चाश्त के वक्त होता है और फिर हस्बे मामूल मशरक की तरफ से ही निकलता रहेगा। दूसरे रोज क्या होगा कि लोग इसी का जिक्र कर रहे होंगे कि कोहे सफा जलजला से फट जाएगा। सफा वाली जगह जलजला से फट जाएगी और इससे एक अजीब शक्ल का जानवर निकलेगा जिसे दाबतुल अर्ज कहते हैं। वो चेहरे में आदमी की तरह, गर्दन में ऊंट की तरह, दुम में बैल की तरह, सर में हिरन की तरह, सींगों में बारासिंगे की तरह, हाथों में बंदर की तरह और कानों में हाथी से मुशाबे होगा। पहले यमन में फिर नजद में ज़ाहिर होकर गायब हो जाएगा।
फिर दोबारा मक्का में ज़ाहिर होगा और इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो ऐसी तेजी से शहरों का दौरा करेगा कि कोई भी भागने वाला इससे ना बच सकेगा। वो अहले ईमान की पेशानी पर असाए मूसा से एक नूरानी खत खींच देगा। जितने भी मुसलमान होंगे उनकी माथे पर पेशानी पर एक नूर की लकीर लगा देगा, जिससे तमाम चेहरा मुसलमानों का, मोमिनीन का नूरानी हो जाएगा और चमकना शुरू हो जाएगा। और कफार की नाक या गर्दन पर सुलेमानी मोहर से मोहर लगा देगा और इनका चेहरा स्याह और बेरौनक हो जाएगा। इसके बाद एक ठंडी हवा चलेगी, जिसके सबब से हर साहिब ईमान की बगल में दर्द पैदा होगा। अफजल फाजल से, फाजल नाकस से और नाकस फासक से पहले मरना शुरू हो जाएगा, यहां तक कि कोई अहले ईमान बाकी नहीं रहेगा। बाद अज़ां कफ़ार हबशा का गलबा होगा और इनकी सल्तनत कायम हो जाएगी। वो खाना काबा को ढा देंगे, हज मौकूफ हो जाएगा, कुरान मजीद दिलों, ज़बानों और कागजों से उठ जाएगा, खुदा तरसी और खौफ आखरत दिलों से उठ जाएगा और शर्मो हया बाकी नहीं रहेगी। इस वक्त मुल्क शाम में कुछ अरजानी होगी, वहां पर खाना पीना रहائش बेहतर होगी। दीगर ममालक के लोग अहलो अयाल समेत शाम का रुख करेंगे और इसी सना में एक बड़ी आग जनूब की तरफ से नमूदार होगी। वो इनका ताकब करेगी और यहां तक कि वो सारे लोग शाम पहुंच जाएंगे, फिर वो आग गायब हो जाएगी। इसके बाद 4-5 साल ऐशो इशरत के साथ गफलत में जिंदगी बसर करेंगे। बुत परस्ती आम हो जाएगी, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। यका यक जुमे के रोज, जो योम अशूरा भी होगा, 10 मुहर्रमुल हराम, सुबह के वक्त अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। सूर की आवाज के साथ तमाम जहान फना हो जाएंगे, जमीन आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चांद सूरज तमाम सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, दरिया खुश्क हो जाएंगे, आग बुझ जाएगी, सिवाय जाते बारी ताला के कोई बाकी नहीं रहेगा। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, आज सल्तनत किसकी है? फिर खुद ही जवाब देगा, इस एक अल्लाह की जो कहार है। एक मुद्दत के बाद दीगर नए आसमान और नई जमीन पैदा होगी। फिर हजरत इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे और इसकी आवाज से सब मुर्दों के जिस्म दोबारा वहीं बन जाएंगे और जिंदा होकर कब्रों से उठेंगे और क़यामत कायम हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज को याद रखें और अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को इसके बारे में ज़रूर सुनाएं, इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि जब ये नामराद फितने दज्जाल के आएँ तो ख़वातीन ख़ुसूसन और बच्चे इसमें मुब्तला ना हो जाएं। उनके जहन में जब ये होगा तो वो इससे बचने की कोशिश करेंगे। बेशक बचना तो उसी ने है जिसको अल्लाह की तरफ से हदायत होगी, लेकिन हमारा काम है कोशिश करना, अपने अहलो अयाल को बचाना, खुद भी बचना और दूसरों की भी बचाने की कोशिश करना। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दजाली फितने से महफूज रखे और ईमान वाले लोगों में शामिल करे और अपना खास रहम हमारे ऊपर करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।